السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سلیمان ہوں. آپ ڈاکٹر آن لائن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، میرے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے اسٹوماٹائٹس کے اوپر، اور اس کو جو ہے نا اورل ترش بھی کہتے ہیں، اور ہم اپنے زبانوں میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ منہ میں چالے بنے یا منہ پک گیا. تو یہ ناظرین ان لوگ بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں، بڑوں میں بھی ہوتے ہیں، اور لیکن بچوں میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ان بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں کہ جو بچہ جو ہے نا باٹل فیڈ والا ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ ان بچوں میں ہوتے ہیں جو بچے جو ہے نا اس کی سالڈ فوڈ کی طرف اس کو مایا نے جو ہے نا اس کو کنورٹ نہ کیا ہو، وہ مطلب کہ بہت زیادہ باٹل فیڈ لیتا ہو. کسی بھی ٹائم جو ہے نا جس طرح 6 مہینے میں بچوں کو جو ہے نا نارمل غذا سیمی سالڈ اسٹارٹ کرتے ہیں، سیریلک وغیرہ دلیا جو گھر میں بندے بناتے ہیں. پھر جب سال کا ہوتے ہیں اپنے ساتھ بٹھا کے باقی کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انڈر نیوٹرینٹ ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نا سالڈ چیزیں مائیں نہیں دیتی، یا تو لیک آف ایجوکیشن ہوتا ہے، یا جو ہے نا ان ماؤں میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ نہیں دودھ بس بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضروری ہے، یا مائیں بیزی ہوتی ہے، یا وہ مائیں جو جابس پہ ہوتی ہے اور ان کے بچے ڈے کیئر میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا آیا ان کے ساتھ اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے. یا جو ہے نا وہ بچے جو گھر میں ہوتے ہیں لیکن گھر میں بھی جو ہے نا ان کو زیادہ ٹائم ان کا فیڈر کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی جو ہے نا ایک ساتھ بڑھتی ہے، لیکن ان کو سالڈ فوڈ کی جو ہے نا وہ اسٹارٹ نہیں کرتے. اگر کرتے بھی تو بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں. تو وہ بچے جو ہے نا وقت تو ان کا گزرتا ہے لیکن انٹرنلی جو ہے نا وہ انڈر نیوٹریشن ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے نا بہت ساری وٹامنس کی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کمی آتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا معمولی ان کے قوت مدافعت میں بھی کمی آتی ہے. پھر جو ہی وہ کہیں ان کو جو ہے نا انفیکشن ہوتا ہے اور انفیکشن میں پھر جو ہے نا خاص کر کے منہ میں چالے جب بنتے ہیں تو وہ چالے ان کے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، بخار کے ساتھ ہوتے ہیں یا جو ہے نا بغیر ٹیمپریچر کے وہ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ منہ میں ایک بنتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پورے منہ میں جو ہے نا وہ پھیل جاتے ہیں، جس سے بچے جو ہے نا بالکل کوئی بھی چیز کھانے کی طرف پھر تو وہ جاتا ہی نہیں ہے. منہ سے لارے نکلتے ہیں اس کے اور لپس پہ آ جاتے ہیں، اوپر تالو کے اوپر آ جاتے ہیں، پورا منہ جو ہے اس سے بھر جاتے ہیں اور بہت زیادہ پینک ہوتے ہیں. ساتھ باقاعدہ یہ وائرل انفیکشن میں ہوتے ہیں. تو بعض بچے تو آتے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹیمپریچر بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر بچے جب آتے ہیں ان کو ٹیمپریچر نہیں ہوتا. وائرل اس میں جو ہے نا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچہ بالکل کھانے پینے سے رہ جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ وٹامن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کون سے وٹامنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں؟ B12 ہے، فولک ایسڈ ہے، B1 ہے، B6 ہے. یہ سارے جو ہے نا جب جسم میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو اسی سے جو ہے نا یہ چیزیں بہت زیادہ بچوں میں جو ہے نا پائے جاتے ہیں. ٹائمنگ کیا ہوتا ہے یہ؟ اگر آپ اس کو جو ہے نا جب سٹارٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کو جلدی ٹریٹمنٹ کوریج دیا تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کام ہو. ادروائز جو ہے نا یہ ہفتے سے لے کر 10 دن تک جو ہے نا یہ بڑھتا ہے اور اس میں جو ہے نا بچہ بالکل کھانے سے رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے منہ میں جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور پس والے دانے ہوتے ہیں. سارے پورا منہ بکل جو ہے نا اس کا سارا جو ہے نا وہ فل ہوتا ہے. ناظرین، اس چیز میں جو ہے نا ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم اپنے بچے کو کیسے جو ہے اس سے بچائیں؟ تو اس کے بچانے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح پہلے بھی میں نے اپنے ویڈیو میں جو ہے نا فیڈ کے متعلق بات کی تھی، تو جو ہی آپ کا بچہ جو ہے نا وہ 7ویں 8ویں ماہ میں جاتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا پراپر سیمی سالڈ فوڈ 6 ماہ سے شروع کر لیں اور آگے جو ہے نا جو اس کا وہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ گھر کی جو کھانے پینے کی چیزیں ان کی طرف اپنے بچے کو لے آؤ تاکہ آپ کا بچے کی جو قوت مدافعت ہے وہ اچھا ہو. کیونکہ جب آپ کا بچہ جو ہے نا گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائے گا، سالڈ چیزیں کھائے گا تو اس سے اس کی قوت مدافعت جو ہے نا وہ بڑھے گی، اس کے جسم میں طاقت آئے گا، وٹامنس ڈیفیشنسی نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کا بچہ جو ہے نا ایک تو باٹل فیڈ پہ ہے تو باٹل فیڈ میں جو ہے نا آپ دودھ کون سا دے رہے ہو؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جنک فوڈ کی طرف آپ نے کنورٹ کر دیا کہ یہ لیز دے دیے، یہ سلاٹی دے دی، یہ چپس دے دی، یہ بسکٹ دے دیا اور انہی کے اوپر اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ چیز دو گے تو اس سے پیٹ کو یہ ہو جائے گا. اکثر پیشنٹ آتے کلینک میں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اس کو یہ اس لیے دیتا کہ اس کو یہ نہ ہو جائے. تو ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ہوم ریمیڈیز جو گھر میں آپ جو کچھ کھانے میں آپ بناتی ہو اس میں سے جو مرضی آپ اپنے بچے کو دے دو اس سے آپ کے بچے کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. ہاں ایک چیز ضرور ہے
کہ بہت فیملیز جو ہے نا وہ زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں، تو آپ جب وہ اسپائسی آپ نہیں بناؤ گے، آپ اس میں سرخ مرچیں نہیں ڈالو گے، سبز مرچ آپ اس میں سابت ڈال دو، کٹ کے ڈال دو، وہ زیادہ چھوٹے چھوٹے پیسز نہ کرنا اس میں، تو اس میں اس کا ٹیسٹ آتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے نا آپ کا بچہ ایزیلی کھا سکتا ہے۔ اور وہی سرخ مرچ جب آپ بھی کم کھاؤ گے تو آپ کے لیے بھی اس کا اتنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ سرخ مرچ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بنسبت گرین کی۔ تو جب آپ سادہ سرخ مرچ آپ کے سالن میں نہیں ہوگا تو آپ جب بھی کھانا کھاؤ گے، آپ اپنے بچے کو ساتھ آپ کے گود میں بیٹھے ہو، آپ کے سامنے بیٹھے ہو، تو آپ تھوڑا تھوڑا اس کو بھی دینا شروع کریں گے، تو وہ اسی طریقے سے وہ ٹیسٹ لے گا، ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ وہ چیز کھائے گا۔ وہ گوشت بنائے، وہ آپ نے دال بنائے، وہ آپ نے جو آپ نے بنایا ہے، سبزی بنائی، تو جو چیز آپ اس کو دو گے تو اور ساری جو وٹامنس ان چیزوں میں، دالوں میں ہے، سبزی میں، گوشت میں، قیمہ میں، تو یہ سارے اس وٹامن سے بھری ہوئی، اسی سے جو ہے نا ہم یہ کھاتے ہیں اور اسی سے وہی بلڈ میں جو ہے نا اس کا طاقت کے ایلیمنٹ جاتے ہیں، اور آپ کا گروتھ بھی، بچے کا گروتھ بھی اچھا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں قوت مدافعت بھی بڑھتا ہے، اور اسی طرح کی جو ہے نا وٹامن ڈیفیشنسی کے ساتھ جو بیماری ہوتی ہے ان سے بھی وہ بچتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ایسی ہوتی ہے کہ جس کو ہم بالکل لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہ اس طرح لائٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ کے بچے کو اورل تھرش ہو گیا تو ہفتہ 10 دن میں وہ اتنا ویک ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار میرے بچہ اتنا ویک ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ اگر ہائی ٹیمپریچر ہو گیا تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو مختلف اینٹی بائیوٹک کی طرف جانا پڑے گا، ایون کہ آپ جو ہے نا وہ انجیکٹیبل کی طرف آپ جاؤ گے، اور انجیکٹیبل کے ساتھ جو ہے نا اس کو آپ ہائیڈریٹ کرو گے، ڈرپ لگاؤ گے، کیونکہ اس میں پانی کی کمی ہوگی، وہ پی نہیں سکتا، وہ اس میں بھوک لگی ہوگی، وہ کھا نہیں سکتا، تو وہ باقاعدہ آپ اس کو ڈرپ لگاؤ گے، آپ اس کو انجیکٹیبل لگاؤ گے، آپ اس کو جو ہے نا منہ میں اور لوکل اپلائی کرو گے، اور آپ کا بچہ جو ہے نا دن کو سوئے گا، رات کو سوئے گا، 1 منٹ آپ سے جدائی نہیں ہوگا جب تک اس کی اس عذاب سے جان نہیں چھوٹے۔ انتہائی پینفل ہوتا ہے، انتہائی جو ہے نا اس میں برننگ ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، منہ میں اتنی جلن ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس کے جو ہے نا منہ میں آپ منہ کے ساتھ، یا اس کی اگر آپ لار کو تھوڑا سا بھی اس کا وہ چیک کر لیں تو وہ ایسا منہ سے گرم ہوا آتی، کیونکہ پورا منہ جو ہے نا وہ اندر سے خراب ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے فیڈر کسی اور بچے نے لے لیا، پی لیے، یا جو ہے نا اس کے جو ہے وہ لاریں آتی ہے، چہرے کے اوپر آتی ہے، چین کے اوپر آتی ہے، تو وہ وہاں پہ بھی اس کے بلیسٹر بن جاتے ہیں، وہ دانے بن جاتے ہیں، کیونکہ اس میں وہی انفیکشن جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس چیز کی وجہ سے جو اورل تھرش ہے اس کا میں نے جس طرح تاکہ میں آپ لوگ اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہ کر لوں، تو یہ اسپیشل کچھ چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ بالکل انڈر اسٹیمیٹ رکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم نہیں کہتے کہ نہیں یار اس سے یہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے خاص کر کے ہمارے پاکستانیوں کو تو یہ وہ ہے کہ یار اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین اس سے بہت کچھ ہوتا ہے، یہ انفیکشن بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں بچے کا، آپ کے بچے کو بہت زیادہ ویک کرتے ہیں، اور بہت سارا ٹائم آپ کا جو ہے نا اس کے اوپر لگتے ہیں، آپ بار بار آپ کو ہاسپٹل میں جو ہے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آپ کے بچے کا ہو، پہلے تو بات یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈائٹ آپ نے اس کو پراپر دینا ہے، اور اگر آپ کے بچے کو ایسے درد نکل آئے تو آپ جتنا جلدی ہو سکتے خود اس کو لوکل اپلیکیشن کی طرف نہ جائیں، آپ پراپر جا کے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے نا اس کو چیک کرا دیں، تاکہ وہ اس کو مثلا دوا اسی ٹائم آپ کو دے دے، لوکل اپلیکیشن کے لیے دیتے ہیں، اورل دیتے ہیں، ساتھ کوئی وٹامنز وغیرہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو یہ پلائے، اس سے جو ہے نا آپ کے بچے کا ہو جائے۔ یا مزید اگر اس میں کوئی اور مسئلہ ایسا ہو جس کی وجہ سے جو ہے نا، کیونکہ وہ بچوں کے ڈاکٹر کو نظر آتا ہے ایسی چیزیں، یہ نہیں ہوتا کہ پیرنٹس جسٹ بتا سکتے، ڈاکٹر اس کو آبزرو کر کے جب اس کا ایگزامن کرتے اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ناظرین اس چیز کے لیے جو ہے نا میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کچھ باتیں یہ شیئر کر لوں، امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ باتیں پسند آئے گی، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں جو ہے نا پسند آئی تو آپ میرے ویڈیو کو جو ہے نا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ جو ہے نا وہ پریس کر لیں اور شیئر کر لیں۔